अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू आपकी मुलाकात नौजवान बासलाहियत लोगों से करवाते रहें जिनकी स्टोरी बहुत मुनफरिद हो। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत एथलीट मौजूद हैं जिनकी स्टोरी ने मुझे तो बहुत मुतासर किया और यकीनन आपके लिए भी उनकी स्टोरी इंस्पिरेशनल रहेगी। तो मेरे साथ राबिया मौजूद हैं। राबिया मैराथन रनर हैं। राबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। राबिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने नेपाल में मैराथन रनिंग में 2nd पोजीशन हासिल की। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Okay, it was great because it was not a usual marathon. It is the world's highest marathon. अच्छा। And the toughest altitude wise. अच्छा, ये बताइएगा मुझे, कैसे ये ख्याल आया आपके जहन में कि मैराथन में पार्टिसिपेट किया जाए? ओके, मैं ट्रैक करती थी 2021 में पहला ट्रैक किया था मैंने। अच्छा। उसके बाद हर साल हर सीज़न में जितने ट्रैक्स कर सकती थी मैंने किए हाई एल्टीट्यूड। तो वहाँ से मुझे हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ों का शौक था। लास्ट ईयर 2023 में मैंने एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया था। अच्छा। वहाँ मुझे पता चला कि ये मैराथन खेली जाती है यहाँ पे, और अभी तक कभी किसी पाकिस्तानी लड़की ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा। तो उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो मैं हूँ। लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को फ़ौरन शट डाउन कर लिया, मतलब ख्याल को भी शट डाउन कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट एन एथलीट प्रोफेशनली। मैंने इस मैराथन के अलावा कभी कोई रेस नहीं खेली। अच्छा। सो फिर मुझे ख्याल ऐसे आया कि मैं एक अपने, कब मैंने ये डिसीजन लिया, ख्याल तो मुझे पहली दफ़ा तब आ गया था। डिसीजन मैंने तब लिया जब मैं अपनी लाइफ के काफ़ी टफ टाइम से गुजर रही थी, जब मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही थी। तो इसी की पोस्ट मैंने एक देखी स्क्रॉल करते करते अपने मोबाइल पे, और बस वो एक इम्पल्सिव डिसीजन था, इम्पल्सिव विश थी, बस उसके लिए मैंने मेहनत करना शुरू कर दी। अच्छा राबिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका मैंने इंटरव्यू देखा और इंटरव्यू में आपने बहुत खुलकर अपने डिप्रेशन से रिलेटेड बात की, जो कि लोग नहीं करते इस टॉपिक पर बात। तो ये बताइएगा, ख़ुद को कैसे निकाला आपने डिप्रेशन से? अच्छा, इनफैक्ट मेरे लिए भी आसान नहीं था। इवन जब मैंने बात कर ली उसके बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, एंग्जाइटी हुई कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों शेयर किया। उसकी रीज़न ये है कि लोग क्यों नहीं शेयर करते कि सोसाइटी ने इसको इतना बड़ा टैबू बना लिया है, इतनी बड़ी वीकनेस बना लिया है, इसको एक इलनेस या एक बीमारी के तौर पे हम डील नहीं करते। सोसाइटी एंड फैमिलीज डील इट विद समथिंग यू लैक, समथिंग कुछ ऐसी चीज़ जिसका होना कोई बहुत बड़ा गुनाह है शायद। तो इस वजह से जो है फैमिलीज़ और लोग इस चीज़ को के ऊपर बात नहीं करना पसंद करते। और मैंने को किस तरह किया, मैंने तो एक्सरसाइज से इस पैशन के थ्रू कि मुझे ये मैराथन भागनी है एंड आई एम नॉट एन एथलीट, और मैं पाकिस्तानी लड़की हो सकती हूँ और मैं एक नेशनल रिकॉर्ड ला सकती हूँ पाकिस्तान में, अपने फ्लैग को वहाँ हाई कर सकती हूँ जहाँ पे अभी तक नहीं हुआ। तो उस सारी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया टुवर्ड्स एक्सरसाइज, रनिंग, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और उसने मुझे हेल्प आउट किया डिप्रेशन को किल करने में। अच्छा, ये थोड़ा पर्सनली है लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसका लिया या फिर रनिंग और वॉक से ही कवर हो गया? ओके, ऐसा है फसीहा कि जब मैंने ये डिसीजन लिया था उस वक्त मैं 6 से 7 मेडिसिन्स पर थी डिप्रेशन की, इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर की भी मेमोरीज थी। क्योंकि वो मेरी बॉडी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। मतलब आई वॉज क्लिनिकली डायग्नोस्ड और मैं बहुत सारी मेडिसिन्स ले रही थी, और उसके अंदर ऐसा है कि मैंने सिर्फ ये नहीं था कि आई वॉज फीलिंग डाउन एंड आई टुक दिस डिसीजन। तो मेरे ख्याल से मेडिसिन ज़रूर ले लेनी चाहिए जब आपको ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ उसमें फिर सारी ज़िंदगी, क्योंकि मेडिसिन का एक मसला ये आता है कि जब आप उनके एडिक्ट हो जाते हैं ना तो फिर वो लेनी पड़ती हैं आपको, फिर लेनी पड़ती हैं और फिर वो डोज हाई करनी पड़ती है और उसके बाद एक दफ़ा और हाई। तो उसको टेपर डाउन करने के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज की इसलिए ज़रूरत होती है कि आपका डोपामिन रिलीज़ होता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सेकेंडली फिर आपकी बॉडी इतनी थक जाती है कि आपको एक्स्ट्रा सोचने का टाइम नहीं मिलता।
دین میرے معاملے میں ایک پیشن سیٹ کرنے نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. تو آئی ڈونٹ نو, جو لوگ ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں, تو وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تھرو ایکسرسائزز. بٹ میرے خیال سے اگر آپ کو ضرورت ہے دوائیوں کی تو لے لینی چاہیے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے, ایک تو وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہے ہوتے, فیملی سے بھی وہ بات نہیں کر پاتے, اور نہ کوئی اس طرح سے دوست ہوتا ہے جو ان کو سمجھ سکے. تو ڈپریشن کے سمٹمس کے بارے میں بتائیے گا آپ مجھے کہ کیا سمٹمس ہوتے ہیں, تاکہ ہماری اگر آڈینس دیکھ رہی ہے تو ان کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے. اوکے, دیکھو, ایک تو ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیلی روٹین میں ہر ایک کو ہو جاتا ہے. آپ سیڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اس کی جو سمٹمس ہیں جب وہ پرولونگ کرتے ہیں یا آپ کی ڈیلی روٹین کو جب ڈسٹرب کرنے لگ جاتے ہیں فار اے لانگر ٹائم, اور آپ کی باڈی ریئیکٹ کرنے لگ جاتی ہے, تو تب آپ کو فوراً سے فزیشین کو دکھانا ہوتا ہے. بٹ سمٹمس وہی ہیں کہ آپ سیڈ فیل کرتے ہیں, لائف میں انٹرسٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے, کوئی پیشن, کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, لائف آپ کو لگتا ہے کہ واٹ نیکسٹ, کر بھی لیا تو کیا, اگر یہ بھی کر لیا تو کیا, چیزیں میننگ لیس, چیزیں جو ہیں وہ ان کا میننگ ختم ہونے لگ جاتے ہیں ان کے اندر سے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ بہت محنت سے کوئی کام شروع کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا انٹرسٹ ختم ہو گیا. تو دس از آلسو دا پارٹ آف ڈپریشن کہ آپ اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. بیسیکلی سیڈنس ہوتی ہے, لیکن جب سیڈنس پرولونگ کر جائے 15 دن 20 دن اس سے آگے, تو پھر جو ہے وہ ڈپریشن کا پارٹ بن جاتی ہے. موسٹلی لوگوں کو اس کے ساتھ انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں, جس کے اندر ان کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, دے فیل فیئر, ان نون فیئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ملنا نہیں چاہتے, لائٹس تنگ کرنے لگ جاتی ہیں, آوازیں تنگ کرنے لگ جاتی ہیں. اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ گھر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس خاموش ہو جاؤ, ٹی وی بند کر دو. ایکچولی وہ اپنے ایک فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو آوازیں اور لوگ اور روشنیاں تنگ کرتی ہیں. تو یہ سارے بہت سارے سمٹمس ہیں, لیکن سیڈنس اینڈ ہوپلیسنس از دا مین آئی تھنک فیکٹر جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ پہلے کیا کرتی تھیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. رابعہ پہلے کیا کرتی تھی؟ اوکے, میں بہت ایک لمبے عرصے کے لیے ہاؤس وائف رہی, اینڈ دا مدر آف 3 girls. اور میں نے پروفیشنلی کچھ بہت بڑا کبھی اچیو نہیں کیا, بٹ یس ہاں, میں نے کچھ عرصے سے ٹریکنگ اسٹارٹ کی, اینڈ آئی کین پراؤڈلی سے کہ آئی واز اے پراؤڈ ہاؤس وائف. اچھا, بچپن کے بارے میں, رابعہ کے بچپن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. رابعہ بچپن میں کیسی تھیں؟ ایمبیشیس تھی اور ڈرتی نہیں تھی. آئی تھنک مائی منڈا تھی. اچھا, کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جو آپ کے ذہن میں ابھی تک یاد ہو کہ میں نے یہ شرارت کی تھی بچپن میں, کوئی ایسا ہے جو آپ ہماری آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں؟ اوکے, شرارت تو نہیں, لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ایک بہت کیوٹ اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ مجھے شوق تھا جب میں چھوٹی تھی, تو مجھے شوق تھا, اتنی بھی چھوٹی نہیں, 10-12 سال کی تھی. آئی ریمبر آئی واز ان مائی کلاس 5th. تو مجھے شوق تھا کہ میرے پر نکل آئیں. اچھا. اور میری مدر نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ شب معراج کے, میری نانی نے, کہ شب معراج میں جو بندہ یہ دعا, جو بھی دعا کرتے ہیں نا, وہ پوری ہو جاتی ہے. تو میرا وہ اس وقت بلیو اتنا اسٹرانگ تھا کہ میں نا ساری 2-3 سال میں ساری رات نا یہ دعا کرتے سو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پر نکل آئیں. اور مجھے یہ یقین ہوتا تھا کہ صبح جب میں اٹھوں گی تو شاید میرے بڑے بڑے پر نکلے ہوں گے اور میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ فلائی کری ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز اللہ نے میری پوری کر دی. اور میں نے پہاڑوں کی بہت سارے سفر کیے, وہاں پہ بھاگ بھی لیا, وہاں پہ ہیلی رائڈس بھی لے لی, ٹریک بھی کر لیا, کیمپ نائٹس بھی گزار لی. تو آئی کین سے کہ واقعی اللہ نے میرا وہ شوق پورا کر دیا. ان پروں نے آپ کو نیپال تک پہنچا دیا. ایگزیکٹلی ایسا. اچھا, آپ کی فیملی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم لوگ, کہ اوبیسلی آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ فیملی بہت سپورٹیو ہے. تو تھوڑا فیملی کے بارے میں بتائیے گا, کون زیادہ سپورٹ کرتا ہے آپ کو؟
Okay, family, my husband is very supportive, my girls are very supportive. मेरी बेटियाँ मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट हैं. उन्होंने कभी मुझे बुरे दिनों में भी ये नहीं कहा कि छोड़े रहने दें या आपने क्या करना है. They are like always motivating me. तो मैं ये कहूँगी कि मेरी immediate family is very supportive. और उन्होंने मुझे कभी भी जो है ना किसी चीज़ से मना नहीं किया. जो भी मैंने ख्वाहिश सामने रखी, they never said you cannot do this. They said okay, सोचना अच्छी बात है. तो यस, दे आर सपोर्टिव. अच्छा, फूड के बारे में बताइएगा कि जंक फूड तो आपको फिर छोड़ना पड़ा होगा जब आपने ये रेस में पार्टिसिपेट किया, तो बताइएगा आपकी डाइट कैसी रहती है? ओके, जब मैंने पार्टिसिपेशन के लिए जाना था उससे पहले हेल्दी डाइट मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा था कि आप वो ज़्यादा लें, प्रोटीन्स लें. कुछ अर्सा मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में से शुगर को बिल्कुल कम कर दिया. लेकिन यहाँ मैं ऐड करूँगी, जब बिल्कुल मुझे रेस के लिए जाना था, क्योंकि कैफीन इज़ लाइक आपको स्टिमुलेट करती है, तो वो मुझे बिल्कुल मेरे बंद कर दी थी मैंने कोई 1.5 मिनट्स के लिए. और वो मैंने वहाँ जाके ली थी बिकॉज वो आपको फिर हेल्प आउट करती है आपकी रेस से पहले. अगर आप कुछ दिन पहले, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड होता है, तो अगर आप वहाँ जाके दोबारा कैफीन लेना शुरू करते हैं, कॉफ़ी या चाय, तो वो फिर आपकी बॉडी को जो है ना फिर वो दोबारा से आपकी बॉडी पे अफेक्ट करना शुरू करती है. तो उस ब्रेक के बाद तो वो मेरे लिए एक बहुत टफ टाइम था कि मैं चाय के बगैर कैसे जिंदा रहूं. तो दैट वाज द टफेस्ट थिंग. और आई थिंक नेपाल में आपको हलाल फूड नहीं मिलता, हलाल मीट नहीं मिलता. तो वो मेरे लिए बहुत टफ था कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे जब आपने रेस में भी जाना है और आप 12 दिन का ट्रैक करके पहुँचे हैं स्टार्टिंग लाइन पे, तो वहाँ पे आपको प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है. अच्छा, राबिया आप हाउस वाइफ भी हैं, तो मुझे ये बताइएगा राबिया क्या अच्छा बना लेती है? देसी खाने, निहारी, पाए, कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, ऑल देसी फूड. तो बहुत मुश्किल होते हैं? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं लगते. अच्छा. मुझे बेकिंग और चाइनीज़ बहुत मुश्किल लगता है. उसमें नाप के डालना होता है. देसी खाने का क्या, पकड़ो डाल दो. अच्छा, नेपाल जब आप गई तो ये बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, नए लोगों से आपका मिलना हुआ, कैसा रहा वो सब? और ये भी बताइएगा कि कोई 2-4 लफ्ज़ नेपाली अगर आपको आते हों कुछ सीख ली हो आपने. अच्छा, नेपाल में मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. वहाँ पे सारी दुनिया से एथलीट्स आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े रनर्स आए हुए थे. उन्हें जब पता चलता था कि आई एम नॉट एन एथलीट और मैं यहाँ पे ये भागने आ गई हूँ एंड इट्स गोना बी माई फर्स्ट रेस, तो वो उसी पे इतने खुश हो जाते थे और इतना अप्रिशिएट करते थे. तो नेपाल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. फिर दूसरी मज़े की चीज़ नेपाल में ये है कि मोस्टली लोग उर्दू समझते हैं, तो वहाँ के शर्पास उर्दू समझते हैं. अच्छा. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे आप जिसका नाम पूछते हैं तो वो कहता है दावा और मिगमा और ये नाम होते हैं. तो देन आई आस्क्ड माय पोर्टर जो हमारे गाइड थे उनसे कि हर एक के यही नाम क्यों होते हैं ना, मतलब सेम नाम क्यों है सबके. तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ जो जिस दिन पैदा होता है मस्ट है कि उसका उस दिन का नाम जो है उनके नाम के साथ अटैच्ड हो. अगर कोई मंडे को पैदा हुआ है तो उसके नाम के साथ लाइक अगर राबिया है तो राबिया को वो राबिया मंडे वुड बी मस्ट. तो मिगमा और दावा समथिंग वीक्स के नेम है. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ की. अच्छा राबिया, जब आप डिप्रेशन में गई तो हम जिंदगी को भी एक अलग तरीके से देख रहे होते हैं, हमने एक अलग तरीके से सोचा हुआ होता है. फिर आपने जब रनिंग स्टार्ट की और अर्ली इन द मॉर्निंग भी आप रनिंग करती होंगी, फिर तो दुनिया बड़ी आपको हसीन नज़र आई होगी, बड़ी खूबसूरत होगी. तो इस बारे में आप थोड़ा बहुत बताइएगा कि कैसा रहा आपका वो सफ़र? अगर सच बोलूँ तो दुनिया तो हसीन है. दुनिया हमेशा से मुझे खूबसूरत लगती है और मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. पहाड़ के उस पार क्या है हमेशा से. इफ़ आई वुड से कि मुआशरा, तो मुआशरा बहुत खौफनाक लगता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स भी, डिप्रेशन के दौरान भी. तो मुआशरे का खौफ बहुत था, ट्रेनिंग्स के दौरान भी खौफ था,
اس سے پہلے بھی تھا. ہار جانے کا خوف تھا, اگر میں نے یہ اچیو نہ کر سکی تو کیا ہوگا. لوگوں سے چھپایا ہوا تھا, اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا. سو فل فوکس تھا کہ بس ٹرین کرو خود کو, بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو سوچنا بند کر دیا تھا اس کے اوپر, میں نے بس خود کو ٹرین کری تھی. باقی یہ کہ ہاں, جب آپ نیچر کے قریب ہوتے ہیں نا اور آپ رن کرتے ہیں, اور صبح میں اگر آپ چاہیں, ایون شام کی اپنی بیوٹی ہے, تو وہ صبح صبح جو چڑیا بول رہی ہوتی ہے یا کوے, اور تمام جو بوڑھے بوڑھے لوگ صبح کی واک کر رہے ہوتے ہیں, نماز کے بعد اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈی ہوا, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیٹس آئی تھنک دیٹس اے میڈیٹیشن. جی, وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ ویسے ہی کر رہی ہوتی ہیں, اور ڈپریشن میں تو بہت زیادہ کرتی ہیں. تو نو ڈاؤٹ اس کی بیوٹی نے مل جاتی ہے آپ کو. ہاں, اس کی بیوٹی نے مجھے بہت اپنے ساتھ جو ہے, جیسے ایوننگ رنس میں سن سیٹ, اور آئی وڈ مسٹ ایڈ کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ جو یہاں کے لوگ ارد گرد کے دیکھ رہے ہیں, کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں جہاں پہ اتنے خوبصورت ٹریکس ہیں. جی, جو اتنا خوبصورت شہر ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا ایک لانگ رن کیا تھا F9 میں, دیٹ واز 25 کلومیٹر ٹریننگ کے لیے. اور بس میں سارا ٹائم نا بس اس رن کے دوران میں سوچ رہی تھی کاش یہاں پہ نا میں بعد میں آؤں گی اپنا کیمرہ لے کے اور میں فوٹو شوٹ کروں گی. تو بہت خوبصورت ہے ہمارا شہر. تو آئی تھنک جو جتنے بھی ہم اسلام آبادی ہیں, اور اگر ہم نہیں جاتے اور اویل کرتے نا اس بیوٹی کو, تو یہ ہماری غلطی ہے. اچھا, آپ ویک میں کرتی ہیں واک یا آپ ڈیلی جو ہے وہ رننگ کرتی ہیں؟ اوکے, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میراتھن کی ٹریننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے باقی جو ریسز ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ سے, بیکاز میراتھن میں لانگ ڈسٹینس ہوتا ہے, اور موسٹلی لوگ اپنی ہی فزیکل اور مینٹل بیریئرس کو بریک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ٹریننگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایگزرٹ اس طرح نہیں کرنا ہوتا کہ آپ کو کوئی مسل انجری ہو. تو اس کے اندر ایزی رن ہوتا ہے ایک دن, ایزی جاگ ہوتی ہے, دین انٹرولس ہوتے ہیں جس میں آپ نے اسپرنٹ لینا ہوتا ہے, پھر بریک ہوتی ہے, پھر اسپرنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا ٹیمپو رن ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنا ٹیمپو بنانا ہوتا ہے. اینڈ دین ویک میں ایک لانگ رن ہوتا ہے جس میں آپ کو ڈفرینٹ ہوتا ہے. سم ٹائمس یو ہیو ٹو رن 10 کلومیٹر, سم ٹائمس 15 کلومیٹرس, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ ٹریننگ بڑی مزے کی ہوتی ہے. درمیان میں اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے, صرف ایک دن آف کا ہوتا ہے, اور اس میں بھی ریکوری واک ہوتی ہے. تو آپ کا آف بیسیکلی کوئی بھی نہیں ہوتا, آف ڈے. تو یہ اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو دیکھ کے, اب آپ نیپال سے بھی آئی ہیں, تو آپ کو دیکھ کے آپ کی فیملی میں کسی کا شوق ہوا کہ بھئی ہم بھی اسٹارٹ کریں, یا آپ نے اپنی بیٹیوں کی بات کی, انہوں نے سوچا ہے؟ نہیں, ابھی تک تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا. بٹ آئی تھنک کہ جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ ابھی تک کسی نے مجھے آ کے نہیں کہا. ہاں, ینگ گرلس جو ہیں ان کو میں نے یہ دیکھا کہ دے آر اپریشیٹنگ می مور دین ان خواتین کے جو میری ہی فیملی میں کچھ بڑی ایج کی ہیں. تو جتنی ینگ گرلس ہیں جو مجھ سے چھوٹی بھی ہیں ایون, اور وہ مجھے بہت اپریشیٹ کری ہیں جو ٹین ایج میں ہیں, اور انہوں نے مجھے بہت پیارے پیارے میسیجز بھیجے ہیں, میسیجز کیے ہیں, پیاری پیاری باتیں کی ہیں. تو ہاں, میں دیکھتی ہوں کہ ان کے لیے میں ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہوں. جی, تو وہ بہت مجھے لے کے پراؤڈ فیل کر رہی ہیں ان کے لیے بھی, اور مجھے لگتا ہے پوری پاکستان کی لڑکیوں کے لیے آپ نے ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے. آئی ہوپ ایسا ہو. اچھا رابعہ, آپ میرے لیے تو انسپریشنل ہیں, اور یقیناً اور لڑکیوں کے لیے بھی ہیں آپ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنا گول سیٹ کیا ہوتا ہے, ہم تھوڑا بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں اور ہم تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ہمیں سوسائٹی کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے, اور بہت سارے ارد گرد ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ میرا خیال کیا کبھی ایسا ہوا کسی نے ڈی موٹیویٹ کیا آپ کو؟ ہر روز کیا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ایک خام خواہ کا سیانہ بننے کی عادت ہے نا سب کو, اس کو تھوڑا کم ہو جانا چاہیے. یوزلی مجھے لگتا ہے کہ میں جب کمپیئر کرتی ہوں, آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ, لیکن جب میں کمپیئر کرتی ہوں ایک آدمی کی اسٹرگل کو اور ایک لڑکی کی اسٹرگل کو ٹوورڈز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکی کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے. بالکل. ہم جو پہاڑ چڑھتے ہیں نا, وہ ہم صرف ایک پہاڑ نہیں چڑھ رہے ہوتے, ہم نے ایک سوسائٹی کا پہاڑ اپنی کمر پہ اٹھایا ہوتا ہے, جس کو اٹھا کے ہم وہ پہاڑ چڑھتے ہیں, اور اس پہاڑ پہ بھاگنا. تو سوسائٹی کا جو بوجھ ہے نا, وہ ہمیں بہت آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک آئی وڈ سے کہ آپ اتنے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائمس کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں سب بند کر کے بس گھر میں بیٹھنا چاہتی ہوں. اینڈ
in my story, as I am a mother of 3 girls, تو مجھے تو بہت اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ ضرورت کیا ہے, اپنے بچوں کو دیکھو, آپ نے کرنا کیا ہے بھائی, اور کیا چاہیے لائف میں, کیوں, ضرورت ہی کیا ہے. تو میں اس چیز کو کبھی ایکسپلین نہیں کر سکی کہ مجھے ضرورت کیا ہے. I really don't know, still don't know کہ مجھے ضرورت کیا ہے اس بھاگنے کی یا پہاڑوں پہ جانے کی. It's something very personal. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا بہت ڈیموٹیویٹ کرتی ہیں. پھر ایک اور چیز جو آئی وڈ سے کہ کسی ماں کو رات کو نہیں سونے دیتی, اور ہمارے یہاں یوزلی لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ تم کیسی ماں ہو, بالکل ایسا ہے, تم اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی, اور ان کا کون خیال رکھے گا. تو جو بندہ وہاں اس سچویشن میں ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم. تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کو نا تھوڑا سا کائنڈ ہونا چاہیے, اور خواتین کو خواتین کے ساتھ کائنڈ ہونا چاہیے. جی, لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے آسانی سے, ڈی موٹیویٹ تو بہت کریں گے, پر اپریشیٹ کرنے کے لیے کچھ ہاتھ آگے آئیں گے. میں اس کی اسٹرگل ایسے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ نے رن وے کے اوپر ایک جہاز کو ٹیک آف کرتے دیکھا ہو, تو جس پاور سے وہ بھاگتا ہے نا, اور پھر وہ اینڈ پہ ٹیک آف کر جاتا ہے. تو اگر میں اپنی اسٹوری میں آپ کو بتاؤں تو اٹ واز لائک کہ ایک سوسائٹی ہے جو مجھے پل آف کر رہی ہے, پل بیک کر رہی ہے, اور میں پوری اس رن وے پہ نا اپنی اسپیڈ سے بھاگ گئی ہوں. اور پھر میں بہت مشکل سے ٹیک آف کیا, اور جب میں نے ٹیک آف کیا تو بہت دیر بعد مجھے پتا چلا کہ اچھا میں کر چکی ہوں. لیکن وہ سوسائٹی آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پل بیک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, جو لوگ ڈپریشن میں ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی, کیسے وہ خود کو نکالیں, اور ینگ لڑکیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ Okay, it's not an easy thing. I know if you're feeling it, and if you're going through that, it's real. It's real stuff. But believe me, you are not the only one. You are not the only one. جی, بہت سارے آپ کے ارد لوگ ہیں جو اس سے گزر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک چیز جو مجھے لگتا ہے جو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, وہ اپنے آپ کو معاف کر دینا ہے. ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو خود ہم اپنے ہی بہت بڑے خدا بن جاتے ہیں نعوذ باللہ, کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ کم, میں اس چیز میں کم کیسے ہوں, میں یہ اچیو کیوں نہیں کر سکی, یا میں اگر میرے مارکس کیوں نہیں آئے, وائی آئی ایم ناٹ بیوٹیفل. ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو معاف کرنا شروع کریں. وی آر ناٹ پرفیکٹ, نو ون کین بی پرفیکٹ. تو میرا خیال ہے جب یہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ رابعہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تو ناظرین, یقیناً آپ کو بھی رابعہ کی اسٹوری جان کر بہت اچھا لگا ہوگا, اور رابعہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.